آپ کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِ نَسْتَعِينُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ وَلَعَنَ اللَّهُ عَلَىٰ آبَائِهِمْ أَجْمَعِينَ من يوم عداوتهم إلى يوم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي داود عليا مظهرا تجد هوانا لك في النواهي كل هم وغم سينجلي بعلي 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 صدق دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات پوری ضرور آمین کہا کرو، اس عزت والے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے۔ امام حسین سرکار عزاداروں کی حفاظت فرمائے، ماں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت، جہاں جہاں تک میں مظلوم ہو رہا ہے وہ مکان و مکین تا قیام قیامت آباد ہے۔ کائنات کے مالکن اپنے بچوں کے شیعہ سنی عزاداروں کی نوکری قبول فرمائے، خدا کرے اس بارگاہ سے کوئی خالی واپس نہ جائے۔ عالی مرتب عزت معاف برادر مولانا صاحب، ان کے دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، بچوں، بزرگوں کی نوکری کائنات کی مالکن اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ برادر معظم جناب رانا قلب عباس، قلب حسن اور سارے احباب جو اس کاروان کا حصہ ہیں، مالک سب کو عزت ہے۔ دور دور سے اتنے عزادار چہرے موجود ہیں، کس کس کا میں نام لوں گا؟ مالک سب کی حاضری ہے۔ اس بچے کو بڑھ جانے گا کوئی بات نہیں، مالک سب کی حاضری میں قبول فرمائے۔ مالک اس 94 میں موجود تمام عزاداران کی نوکری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ضرور آمین کہنا میرے اللہ، یہ جو ہاتھ بلند ہیں سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ، ان میں سے کوئی جانے تو یار یہ بچہ پریشان رہے گا تب تک، بار بار اٹھتا رہے گا، ان میں سے کوئی خالی واپس نہ آئے۔ بیٹا میرے پاس میرا چشمہ نہیں ہے اور آپ نے چھوٹا کر کے لکھا ہے، بہرحال کوئی کیسرا پاس یہاں تک میں دکھائی دے رہا ہے، وہ بیمار ہے، ذکر مظلوم کا صدقہ مالک انہیں شفائے پوری عطا۔ آج کی یہ مجلس رانا سہل علی صاحب کے والدین و والدین کے بلندی درجات کے لیے ہے، مالک انہیں کر بڑھ کر رسول عطا فرمائے۔ پروردگار انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے، پروردگار انہیں ساقی کوثر سے فیضیات فرمائے، کائنات کی مالکن ان کی شفاعت فرمائے، قبر میں ہی انہیں 14 کی زیارت نصیب فرمائے۔ سب سے آخری دعا ضرور آمین کہنا میرے اللہ، اس ذکر کی عزت کا صدقہ ہم گنہگاروں کو آخری بادشاہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ درود مل کے پڑھنے بلندہ اجازت ہے؟ آپ کی بھی اجازت ہے؟ برات کھولو نا، لگے نا کہ آپ کی اجازت ہے۔ شاباش، کائنات کی مالکن نہیں اتنی میرے سامنے پڑھنا تھے، آپ سے کھولنے ہی پڑھنے، ناراض نہیں ہونا پتر۔ میں بڑے عرصے بعد آیا تو میرا گھر ہے، نہ زندگی پہلی باری آیا نہ آخری باری آیا، گھر ہے میرا، بڑے دنوں بعد آیا، دل بڑا ہے میرا پڑھنے۔ چونکہ اشارے ثواب کی مجلس ہے اور مجھے آنے تک پتہ نہیں تھا کہ اشارے ثواب کی مجلس ہے۔ 4 مصرے میں موت کے حوالے سے پوچھوں، اس کے بعد میں اپنی مجلس کا ضابطہ باقاعدہ منصوبہ شروع کر دوں گا۔ لاکھ باری بسم اللہ، مالک آپ کی دعائیں قبول فرمائے۔ درود ایک بار پڑھ دیں مل کے بلند آواز۔ ہم پہ حق ہے حسین کا شوکت، خدا کرے یہ بزرگ چہرے سلامت رہے،
بی بی عزت دے، بی بی آپ کو شفا دے، جو کرسیوں پہ تشریف فرمائیں باہر اندر مال کے انہوں نے شفاء کلی عطا فرمائے. مہربانی کرنا جیسا آپ کو سننا آتا ہے نا ویسے انصاف کرنا میرے ساتھ. ہم پہ حق ہے حسین کا شوکت، قبر میں بھی بچشم تر جانا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. سید یہ ہاتھ اٹھے رہے ہاں بھائی جیو، کائنات کی مالکن آپ پہ راضی ہو، تو سلامت رہو، راضی استاد نہیں. اللہ کرے رہنا جی ہاتھ اٹھے رہنے شیر سلامت رہنا. قدرت اشارہ بازوان میں راضی ہو گیا. ہم پہ حق ہے حسین کا شوکت. آپ جیے بیٹا، بی بی زبان میں اور تاثیر عطا فرمائے. ہم پہ حق ہے حسین کا شوکت، قبر میں بھی بچشم تر جانا. جسم و جان کا فراق موت نہیں، موت ہے بن ولا کے مر جانا. میرے کرسیوں میں موجود ہیں جو باہر تشریف فرما ہے. جی اللہ کرے یہ ہاتھ اٹھے رہے، اللہ کرے یہ چہرے سلامت. میرا بیٹا، جی میرا بیٹا، ہاں پڑھے لکھے باپ کے بیٹے ہو تمہیں کو نہیں بولنا چاہیے. سارے یہ سلام کرے آجے. اس طرح چھیڑتا رہے گا تو میں نہیں پڑھتا رہا گا. چل کھوٹ رکھتا ہی نہیں دل میں کھرا جاتا ہوں، کھوٹ رکھتا ہی نہیں دل میں کھرا جاتا ہوں. میں ولایت کی مودت سے بھرا جاتا ہوں. بڑی مہربانی بھائی، شالا یہ ہاتھ اونچے رہو. اللہ کرے یہ چہرے سلامت رہے. شاباش شاباش بیٹا، آپ جیے، آپ سلامت رہے. یہ چہرے شاداب رہے. یہی میرا کل ہے، یہی یہ بچے میرا مستقبل ہے. کھوٹ رکھتا ہی نہیں دل میں، بادشاہ جیو، کھوٹ رکھتا ہی نہیں دل میں کھرا جاتا ہوں. کھوٹ رکھتا ہی نہیں دل میں کھرا جاتا ہوں. میں ولایت کی مودت سے. بڑے بولتے ہر 2 مہینے بعد ایک انڈین شاعر آیا ہوں الحمدللہ. پاکستانیوں تے بہن لگ کے انڈین تے چلو آندے رہے تو ہی تے روز نوے شیر سنتے ہو. لو جو تھے مسے در آگ دیکھے آجے. کھوٹ رکھتا ہی نہیں دل میں کھرا جاتا ہوں. میں ولایت کی مودت سے بھرا جاتا ہوں. قبر میں جب سے سنا ہے کہ علی آئیں گے، شادی مرگ ہے مجھ پر میں مرا. بھائی کلک بہت یار میرے نال. علی حق، علی جو بندے باہر بیٹھے ہو انہیں علی حق لگتا ہے وہ ضرور بولنا. جیو جیو، میں بسم اللہ کروں، میرے گناہوں نہیں خیر ہوئے. آپ جیے، آپ سلامت ہیں. آپ کے بولنے کے کیا کہنا ہے؟ اچھا چلو بابا تو ایک بات اور کر دوں. حارث حمدانی نوکر تھا میرے مولا کا، اور اس نے اپنے ایک شعر میں کہا تھا یا حارث حمدان من یمت یرانی. اے حارث حمدانی جو مرتا ہے مرنے سے پہلے علی کو دیکھتا ہے. کس جنت میں لے آیا ہوں تو مجھے، کس جنت میں لے آیا ہوں مجھے. اچھا میں برسر ممبر جناب برادر عزیز علامہ ماجد عابدی صاحب کو خراج پیش کرتا ہوں. یہ ان کی وجہ سے ہے کہ 94 کا مزاج اردو سننے میں یہاں آ گیا. اس وقت وہ موجود نہیں ہے، میں ان کو خوشامد نہیں کر رہا، لیکن وہ کمال اردو بولتے ہیں اور تمہارا مزاج یہاں آ گیا. یہ میں ان کو خراج پیش کرتا ہوں. یا حمدان من یمت یرانی، جو مرتا ہے مرنے سے پہلے مجھے دیکھتا ہے. جس بندے نے سر ہلایا 14 کا واپس کے سر پہ آ جاؤں گا. حارث حمدانی کہتا ہے جو مرتا ہے مرنے سے پہلے علی کو دیکھتا ہے. شوکت کہتا ہے علیحدہ بات ہے، کوئی دیکھنے کے لیے مرتا ہے، کوئی دیکھ کے مرتا ہے.
جو مرتا ہے بھائی جان مرنے سے پہلے علی کو دیکھتا ہے. میں کہوں یہ علیحدہ بات ہے, کوئی دیکھنے کے لیے مرتا ہے. کتنا اچھا بولے ہو یار. ایک تو نے چھیڑ دیا کافی کھلی نہیں, ہم پتہ نہیں کدوں کھلے. یہ سمجھتی نہ ہے پرابلم ہے. کراچی کا مزاج بن گیا, اللہ کی قسم خوشامد نہیں کر رہا. حیران ہو رہا ہوں, ششدر ہو رہا ہوں. میرا اپنا گھر ہے, میری نالائکی میں بڑے دنوں بعد آئے ہوں, لیکن میں یہ معیار دیکھ کے داد کا اندر میں خوش بھی ہو رہا ہوں, راضی بھی ہو رہا ہوں, حیران بھی ہو رہا ہوں. اللہ انہیں عزت دے. یہ تو لفظ تو ظاہر ہونے ہی نہیں دے رہے. جو مرتا ہے یہ علیحدہ بات ہے, کوئی دیکھنے کے لیے مرتا ہے, کوئی دیکھ کے مرتا. کائنات کی ملکہ کا روزہ تھا, یہ بادشاہ حسین کے گھر کی دیوار پر میرا ہاتھ ہے. میں اس وقت کو مقدس میں پڑھا کرتا تھا, فیضیہ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا اس دور میں. میں کم از کم آج سے 25 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. کون کی ملکہ کا روزہ تھا, سرکار آیت اللہ مشکین یاد اللہ مقامہ نفر اللہ مرکدہ موت پہ گفتگو کر رہے تھے. بھٹو گفتگو کرتے 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 ان کے لبوں سے نکلا, میں ملکہ ممکنات کے دروازے پہ کھڑا ہوں, مجھے بی بی کے در کی قسم ہے جب بھی کوئی علی ولی اللہ پڑھنے والا دنیا سے جانے لگے آخر لمحوں میں اسے غور سے دیکھا کرو. انہوں نے فرمایا تھا میں عالمانہ ذمہ داری قبول کر کے کہہ رہا ہوں, مرنے سے 1 سیکنڈ پہلے ایسا لمحہ ضرور آئے گا جب اس کے لبوں پہ مسکراہٹ آئے گی. خدا کی قسم ہے چلانے صحیح والو, انہوں نے کہا تھا مجھے بی بی کے روزے کی قسم ہے, یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب علی عزادار سے کہہ رہے ہوتے ہیں گھبرا نہیں میں آ گیا. شاباش. میری زبان نہیں بول رہی ہو بولے ہی نا, میری زبان بول رہی ہو بولے. آپ بھی حیدر کہو نا تھوڑا سا. شاباش, حیدر کہو نا ان کے ساتھ مل کے. مہربانی میرا بیٹا. ملکہ ممکنات کی قسم, انہوں نے فرمایا علی والا جب مرنے لگتا ہے ایک لمحہ ایسا آتا ہے جب اس کے لبوں پر مسکراہٹ ہوتی ہے. یہ وہ لمحہ ہوتا ہے. اچھا مجھے ایڈی سونی بات کی تھی اسی تو نوکر ہم کچھ سردار ہو, ایڈی سونی بات کی تھی ایک جملہ میں ہو رکھا, جملہ اوکھا ہے تیز سے آیا رہنا. ساری زندگی میں لب لب کے سنی, فیصل آباد کو لے کے شیخ اوپر تک کسی نہیں سنیا. پتہ نہیں کیوں میرا دل پہ کرتا ہے جب آج مجمع ایڈا سونا پہ بولتا ہے, جملہ اوکھا ہے کہ میرا دل کرتا ہے میں آکھی جاؤں. بیٹا مرتا ہے نا, باپ رو رہا ہوتا ہے, اب باپ مجھے چھوڑ کے, باپ بیٹا مجھے چھوڑ کے جا رہے ہو. باپ مرتا ہے, بیٹا رو رہا ہوتا ہے, اب باپ مجھے چھوڑ کے جا رہے ہو. بھائی مرتا ہے, بھائی رو رہا ہوتا ہے, تم مجھے چھوڑ کے جا رہے ہو. بالکل میں اسے مانتا ہوں, رونا حق ہے, کسی بھی مرنے والے کے وارث کا رونا حق ہے. لیکن ہم علی والوں کے ہاں جو پرابلم ہے وہ عام بندے کو سمجھ نہیں آ رہی. بس آپ ابھی دروازے پہ جا کے نا, بھٹو کے دروازے پہ جا کے بیل دے اور کہیں کہ باہر شوکت کھڑا ہوا ہے. بھٹو ننگے پاؤں باہر آ جائے گا, حسین کا ذاکر باہر کھڑا ہوا ہے. جانے والے کی مجبوری کو نہیں سمجھ رہا, جس کے دروازے پہ لینے علی آ جائے. سلام ہے آپ, جس کے دروازے پہ لینے حسن آ جائے, حسین آ جائے, عباس آ جائے, اکبر آ جائے, عون آ جائے, محمد آ جائے, 6 مہینے کا علیہ. اللہ اکبر. محمد سے محمد تک جس کے در پہ لینے آ جائے. ہاں میں ادرافر کی کریے سمجھانا نہیں بولے. میں اس واسطے اپنے آپ کو تھلے آنی سکتا, توڑنے واسطے اتنا مطمئن کھلوتا تھا, ایک اوکھا جملہ میں پڑھ چھوڑے تو سب نے رینج کیتا ہے. محمد سے محمد تک. بھائی جان اللہ کرے یہ ہاتھ اونچا رہے, یہ کیا بات کہنے والی زبان کی کیا بات ہے.
جس کے دروازے پہ لینے آ جائے وہ غلط تیرے میرے لیے کہاں رکھتا ہے؟ اللہ اکبر. کس کو معلوم ہے اس قبر کے اعزاز جہاں؟ کس کو معلوم ہے اس قبر کے اعزاز جہاں؟ کرسی شاہ ولایت ہو صدارت کے لیے یہ الگ بات کہ ہو جاتا ہے دیدار علی. خود علی آتے ہیں مومن کی زیارت. خیر ہو تمہاری، خیر ہو ان بچوں کی، خیر ہو ان بچوں کی. یہ نسل سلامت رہے، یہ چہرے شاداب رہے. نعرے کا نہیں سوال آیا. نہیں یار میں نے ادھر نہ ڈور. میں کوئی آپ کی طرف ایک پیچے کافی کھولی نہیں تھی، میں 20 منٹ پڑھ گیا. ولایت من کے اندر بانٹتا ہے، ولایت من کے اندر بانٹتا ہے. سمندر ہے سمندر بانٹتا ہے. خدا سے مانگ 14 کی محبت، یہ لنگر تو کلندر مانگ. سلام میں نہ اچھا ہوں دادا جی. خیر ہو میں دوڑی، خیر ہو میں دوڑی جی. ہزاروں سال جی لو جی، ہزاروں سال. ہاں یاد آ گیا زندگی میں وفا کی تو 7 نومبر سخی مست بادشاہ کے دربار پہ بھائی جان ظہیر شاہ علی صاحب قبلہ کے ذریعے تمام سالانہ رداری ہے. ملک بھر کے علماء ذاکرین وہاں تشریف لائیں گے. میں بھی آپ کو سلام کروں. ہاں 10 ربیع الاول. تب تک جیے تو انشاءاللہ ضرور آپ سے شام میں ملاقات ہے. کائنات شام میں مراد سے یہاں شام میں 5-6 بجے. اور اگر تم شام آ کے ایسے آئی نہیں ضرور پڑے آجے مل کے بلندہ. مالکن سب کو اپنا شہر دکھائیں. مالکن سب کو وہاں پرانے جہاں بھی آتے ہیں. اب مجھے نہیں پتا آپ کو سرائکی سمجھ آتی یا نہیں آتی. آپ کی وجہ سے مجھے نا کم از کم 40 سال پرانا شعر یاد آیا. 40 برس. میرا شعر نہیں ہے، سرائکی کا ایک شاعر ہے اور اس نے عجیب کمال کیا. کہتا ہے ارکا نہ مار. ارکا کہتے ہیں کونی کو سرائکی میں. ارکا نہ مار کہیں کو علی دی مزار تھے مرسل وجہ ہمیں مت یاسر تواف. جی میں تیرا جی سلام کی خیر ہو گئے. ہزاروں سال جیو، سدا سچی رہو، سدا سلامت رہو. یہ اشارے ثواب کی پرچی آ گئی تو میں نے کہا چلو تھوڑا سا اس حوالے سے پڑھ دیں. ناراض تو نہیں ہوا. 21 سفر ہے آج. حسینیت پڑھنی چاہیے. میرے کاغذات ایام 40 ہیں اور اگر آپ اجازت دیں تو میں صرف ایک جملہ زیارت قبر حسین کے بارے میں. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سلطان انبیاء نے فرمایا من زارا قبر الحسین کانا کا من زارنی وزار اللہ. سلامت. بس اسی کا ترجمہ آپ کو سمجھا کے میں 2-3 قطعے پڑھوں گا، پھر فیصلہ کروں گا. نبی پڑھوں، سلام پڑھوں، منقبت پڑھوں. آپ تھک گئے تو پھر یاد ہی آ جائے. جی آپ سلامت رہے. میرے 5ویں بادشاہ، میرے 6ٹھے بادشاہ، میرے 7ویں بادشاہ نے تواتر سے حکم کیا ہے روپیہ مانگ کے بھی جانا پڑے تو زندگی میں ایک بار کربلا ضرور جاؤ. کیا کہا ہے میں نے؟ حج مستطیع پہ واجب ہے.
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو اللہ کے راستے میں استطاعت رکھتا ہو اس پہ حج واجب ہے۔ استطاعت نہیں ہے تو حج کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بیوہ بہن کے پیسوں سے حج نہیں ہوتا۔ کی ہو گیا غلطی بھی دادا اسی طرح توڑے صاحب بھی نہیں سی۔ میں تے اپنی معلومات شیئر کرتا میں توڑے نال، میں کہ بیوہ بہن کے پیسوں سے حج بابا جی غلط نہیں آتا پہ بلدہ نہیں ہوتا۔ یتیم ہمسائے کی رقم سے حج نہیں ہوتا۔ ماریا جنا میں سود کے پیسوں سے بھی حج نہیں ہوتا۔ حج ہوتے ہی میرے محترم بزرگ مستطیب ہے واجب ہے۔ استطاعت ہے تو حج کرو، استطاعت نہیں ہے تو حج کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور جب بات ہے زیارت قبر حسین کی، مانگ کے جاؤ، سوال کر کے جاؤ۔ سالار کاروان سے تو یار میں برتن دھو لوں گا، میں جھاڑو دے لوں گا، میں زائرین کے کپڑے دھو دوں گا، میں چائے بنا دوں گا، یار مجھے قبر حسین پہ لے جا، مجھے حسین کے شہر کی زیارت پہ لے جا۔ کتنی بڑی عزت ہے تو جانتے نہیں ہے۔ معصوم فرماتے ہیں جو ایک بار قبر حسین پہ آ گیا تو سمجھے اس نے کم سے کم 70 حج کی۔ شیر خانی بن جائے گی تو ساتھ جملے تک پورا غور نہیں کیتا، میں کم سے کم آ گیا۔ چلو یہ چھیڑیا جاتے پھر آؤ کہہ رہے درویش پر جانے درویش انہیں پہنچ چپ کر جانے تو اسی پھر بول دے جاتے سامنے والے کا 70 حج فرمایا میرا حج 100۔ اس نے کہا ایک بار جو کربل آ جائے اس کا 100 حج فرمایا 500 میں 500 حج۔ جو ایک بار کربل آ جائے اس کا 500 حج فرمایا 1000 حج۔ اس نے کہا 1000 حج فرمایا 40,000 حج، 40,000 حج۔ پہلی بار کہہ رہا ہوں میں قدم معاف نہیں کروں گا اس بندے کو جو مجلس حسین میں ہوا اور نہ بولا۔ اس نے کہا جو ایک بار کربلا جائے اس کا 40,000 حج، اور میں ڈرتا ہوں کہیں تم مر نہ جائے اکیلے نہیں، ماں نبی مرسل او امام العدل۔ جو ایک بار کربلا جائے اس کا 40,000 حج ہے، یا محمد کے ساتھ یا علی۔ پہلی بار وہ بندہ میرا مجرم ہے جو اپنی بولا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ غازی استان دینی یہ زبان سلامت رہے بیار کریں۔ تو کی کر دیتے چرانے کی معیار بن گیا قرآن کی قسم ہے۔ خوشامدی دلانت پر وضو کھلوتا اور وضو دا سلام بھی وغیرہ تھوڑی خوشامد کرے انہاں پترہ مول پا دیتا سلام ہے یار تھوڑے سمیان میں سلام ہے آخری بزرگ تک سلام دے میرے کرسیوں سے بیٹھے نے مالک انہوں صفائی کلی عطا فرما۔ مولی صاحب قبلہ میں دیتا ہے چھیڑ تے اے لیکھوں بھی ہم تک کوئی کاپی نہیں کھولی۔ میں ربطہ کدے لائی نہیں، ناراض نہیں ہونا، میں سی ڈی کدے پڑھی نہیں، میں کتاب پڑھی ہے۔ اور میں چھیڑ دیتا ہے اور میں کل کروں گا اور تسی روس بھی جاؤ۔ بندہ بھی ارادہ کرتا ہے کربلا جانے کا، جاتا نہیں، من میں ارادہ کرتا ہے۔ میرا صادق امام فرماتا ہے فتباشرت الملائکۃ من السماء، آسمان سے فرشتے اس کا نام لے کے اسے مبارکباد دیتے ہو، فلاں ابن فلاں تیرا بخت ہے، حسین نے تجھے اپنے شہر میں آنے کی اجازت۔ جڑا نہیں بولتا وہ بات ہو جائے، ہاں جو نہیں بولتا وہ بات ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ہاتھ اونچے رہے، یہ میرے لیے دعا۔ حیدری میرا دل والی آکھنا دے نعرہ لاوے حیدری۔ یہ میرے بچوں میں آپ کا نماز آنکھوں میں آنسو ہے، لبوں پہ داغ سارے شہر حسین کا دیدار کرنے کے لیے مل کے درود پڑھو۔ اللہ فتباشرت الملائکۃ من السماء،
آسمان سے فرشتے اسے مبارکباد دیتے ہیں اور فلاں ابن فلاں تیرا وقت بیٹا مجھے دیکھنا ہے وہ میرا بچہ ہے. آپ کیوں پریشان ہیں بھائی بیکاز کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی مجھے حکم کرو میں سمجھاتا ہوں. میں ناراض ہو کے نہیں کہہ رہا میں ٹیچ کرنے آیا ہوں میں تمہارا ٹیچر ہوں میں تمہارا بڑا بھائی ہوں انکل ہوں بولو کیا سمجھ نہیں آ رہا سب سمجھ آ رہا ہے. کبھی سے دیکھتا ہے کبھی سے دیکھتا ہے کیا دیکھتا مجھے دیکھ میرا بیٹا میں تجھے دیکھنے آیا. آپ ناراض تو نہیں ہوئے بریڈ تو نہیں ہوئے میری بات سے. اگر کچھ نہیں سمجھ آ رہا تو میں حاضر ہوں یہاں حاضر ہوں میں پڑھ کے پھر آ دیتا ہوں. مجھ سے پوچھو اگر کچھ سمجھ نہیں آ رہا لیکن میری مجلس کے بارے میں پوچھنا میرے تو میرے یہ بھئی ایک ہی بڑھے سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی. فتح بادشاہ تیرے ملائکہ تو میرا سما آسمان سے فرشتے اس کا نام لے کے مبارکباد دیتے ہیں. شاباش آپ کی کیا بات اور فلاں میں فلاں تیرا وقت ہے تیرا نصیب ہے تیرے مقدر نے یاوری کی ہے. بزرگوں تجھے صفی حسین نے اپنے گھر آنے کے لیے بلا دیا. میں سفر میں ہوں 2-3 مجالس کی نوکری کر کے آپ کے پاس آئی ہوں. یہاں سے مجھے کم از کم 2.5 گھنٹے کا پھر سفر کرنا ہے. سارے سفر میں بار بار فون آتے رہے عزادار بیٹے کے فون آتے رہے بھٹو صاحب کے فون آتے رہے ایک دو اور اب آپ کے صحیح بات شہر سے فون آتے رہے بھائی جان رات کو کب آئیں گے کب پڑھیں گے کب آئیں گے کب پڑھیں گے کب آئیں گے کب پڑھیں گے. صرف مجھے نہیں عمران کاظمی صاحب کو بھی فون لوگ کر رہے ہوں گے مرشد آپ کب آئیں گے. مجھ سے پہلے اگر کوئی ذاکر پڑھا تو اسے بھی لوگ فون کر رہے ہوں گے. یہ پروٹوکول ہے حسین کے ذاکر کا کہ لوگ اسے پروٹوکول دے رہے ہیں. اس سے پہلے دروازہ کھلا ہوا ہے میں آیا ہوں تو بھٹو سارے بھائیوں کو لے کے سارے دوستوں کو لے کے باہر روڈ پہ کھڑا ہوا تھا. شوکت بھائی آ رہے ہیں یہ پروٹوکول ہے حسین کے ذاکر کا. معصوم فرماتے بندہ دل میں ارادہ کرتا ہے میں قبر حسین پہ جاؤں گا بس ادھر گھر سے پہلا پاؤں باہر رکھتا ہے وکل اللہ بہی 40,000 ملک اللہ 40,000 فرشتے کو اس کے پروٹوکول پہ لگا دیتا ہے. یہ چہرے سلامت رہا یہ بزرگ جیون انہوں نے حق سلامت رہا. جوانہ تو جانا بزرگوں کی دعوت لطف آئے گا. اللہ اکبر. ایک دو بندے نہیں رانا صاحب وکل اللہ بہی 40,000 ملک اللہ 40,000 فرشتے کو اس کے پروٹوکول پہ لگا دیتا ہے. حسین کا ظاہر جو ابھی بنا نہیں بڑا ہی ارمان لگا تھا اس بندے پہ جن سمجھ آئیے سوکے دیتے ہو نہیں بولے چلو جب 100 گزر کے ہوتا تو میں نے مانا ہی نہیں نا. ابھی زبار بنا نہیں ابھی بننے کے مراحل میں ہے ابھی سفر کے آغاز میں ہے ابھی گھر سے نکلا ہے باہر. اور معصوم فرماتے ہیں 40,000 فرشتہ اس کے پروٹوکول پہ لگ جاتا ہے. 10,000 آگے 10,000 پیچھے 10,000 دائیں 10,000 بائیں جیسے پھول کلیوں میں ہوتا ہے. جیسے پھول مہربانی بیٹا اللہ آپ کو عزت ہے یہ چہرہ سلامت ہے. جیسے پھول کلیوں میں ہوتا ہے جیسے چاند ستاروں میں ہوتا ہے جیسے محبوب محبوں میں ہوتا ہے جیسے محبوب محبوں میں ہوتا ہے ویسے وہ پورے پروٹوکول سے صفی حسین کے اس عزادار کو جو ابھی زوار بنا نہیں یہ گل ذہن چلوے ابھی زوار بنا نہیں ابھی زوار بننے جا رہا ہے. ابھی حسین کے شہر کی زیارت کے لیے گھر سے نکلا ہے. پورے پروٹوکول سے معصوم فرماتے 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں بولیا 100 نہیں 1000 نہیں 40,000 آباش بی بی آپ کو عزت ہے یہ نمازی چہرہ سلامت ہے. 40,000 فرشتہ آجو جلدی سے آجو 40,000 فرشتہ پڑھ دیں چل 40,000 فرشتہ مسکین بھی نہ پڑھا اپنے بھی نہ پڑھے 40,000 فرشتہ اس کے پروٹوکول پہ لگ جاتا ہے. پورے پروٹوکول سے اسے کربلا لے آتے ہیں. کربلا بننے والا ظاہر پہنچ جاتا ہے. فرشتے آسمان کے اندر کہتے ہیں مالک وہ کربلا پہنچ گیا. مالک وہ کربلا پہنچ گیا. اب ہم واپس آئیں یہ میرے ہاتھ بنے ہوئے مجھے
ذاکر سمجھو، مجھے نوکر سمجھو، مجھے بیٹا سمجھو، مجھے مہمان سمجھو، مجھے شہید کا بھائی سمجھو، جتنے جوان بیٹھے ہو مجھے اپنا ٹیچر سمجھو بیٹا۔ تمہیں ذکر حسین کا واسطہ بیٹا میرا جملہ تم تک پہنچ جائے، پورا انالیسس یوز کر کے دل مانے تو ضرور بولنا، جو اردو بول لیتے ہو وہ ضرور بولنا۔ فرشتے کہتے ہیں مالک وہ کربلا پہنچ گیا، ہم واپس آئیں؟ اللہ فرماتے ہیں کربلا سے واپس آنے پہ دل ہے تو آ جاؤ۔ آپ کا ہاتھ اونچا رہے، او آخری دیوار کے قریب جو ہاتھ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جیو اللہ میرا پتر، جوانیاں مانو میرا بیٹا، جوانیاں مانو۔ حیدری واپس آئیں؟ اللہ فرماتے ہیں کربلا سے واپس آنے پہ دل ہے تو اے ممبر کے ہاتھ میرا، میرے پاکوں کی موجودگی کی قسم میں میرے کان میں 14 حاضر بھی ہے 14 ناظر بھی ہے۔ جنہیں نہیں عقیدہ بالکل اس تو بعد میں نہ سننے نہ منداد دینی ہے۔ 14 سن بھی رہے ہیں، 14 دیکھ بھی رہے ہیں۔ مجھے 14 کی موجودگی کی قسم میں اتنے مشکل جملے پہ یہ داد نہ ہی ہوتی۔ رانا برادران قبر تک میری گواہی دینا، میں سے اگلا جملہ کبھی نہ پڑھتا، جملہ مشکل تھا، بولے اتنا کہ میں اگلا جملہ پڑھنے لگا ہوں۔ پتہ نہیں کیا طلسم ہے کربلا میں، اتنی ڈر جانے والی جگہ تھی جہاں جنات آتے نہیں تھے، نبی جاتے نہیں۔ شاباش شاباش شاباش، آخری ہاتھ اونچا، آپ سلامت رہے، میری شہزادی آپ کرا دی۔ اللہ کرے یہ معیار قائم رہے گفتگو سننے کا۔ جنات آتے نہیں تھے۔ جنات آتے نہیں تھے، تو سب نے چھیڑیا، فون نہیں کھولنا، ہاں بالکل دیکھنا نہیں۔ میں تو میری ہزار میں ڈالے جنات سویر تک میں ہی پڑھتا رہوں، تجھے سنتے رہو تو میں سویر تک ہی پڑھتا رہوں۔ جنات آنے پر راضی نہیں تھے، نبی جانے پر۔ ہاں میں کلیجہ مانتا ہے، ہاں گردے میں ہمت ہے، سنے جاتے ہیں اس گھر کے فضائل۔ اچھی ماں کے بچوں ذرا ہاتھ اٹھاؤ، ہے طبیعت فضائل کا جملہ پڑھوں؟ چلو، نبی آنے پہ جنات آنے پہ جانے پہ راضی نہیں، آنے پہ راضی نہیں تھے، انبیاء جانے پہ راضی نہیں ہے۔ کیا طلسم ہے کربلا! 14 کی قسم ہے، یہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ یہ کیسی زمین ہے، کیسا شہر ہے، کیسا علاقہ ہے، کس طرح کے لوگ ہیں، کس طرح کی دھرتی ہے، کس طرح کے سردار ہیں، کس طرح کے نوکر ہیں، کس طرح کے غلام ہیں، کس طرح کے بادشاہ ہیں، کس طرح کا امیر ہے، کس طرح کی رعایا ہے۔ یہ باتیں میری سمجھ سے باہر ہے۔ عزت محمد کی قسم ہے، میں سوچ کے تھکے ہوں کہ معصوم نے کیا کہہ دیا۔ فرماتے اگر کسی بندے کی زندگی کے دن 18 سال 2 مہینے 2 دن ہوں اور اسے ایک دن پہلے پتہ لگ جائے کہ میری زندگی کا آخری دن ہے، وہ 18 سال 2 مہینے 1 دن گزار کے تحت قبۃ الحسین آ جائے، حسین کے روضے کی چھاؤں میں آ جائے، سڑک پہ نہیں، ہوٹل میں نہیں، سرائے میں نہیں، کسی مکان میں نہیں، خرید و فروخت کی جگہ پہ نہیں، حرم کے باہر نہیں، حرم کے اندر وہ ٹکڑا جہاں قبر حسین ہے اسے کہتے ہیں تحت قبۃ الحسین، حسین کے قبے کے نیچے آ جائے اور اسے پتہ اس کی زندگی کی آخری رات ہے، پہنچ جائے قبر حسین پہ، پھر محشر تک جیے اس نے موت نہیں آئی۔ شاباش میرے پتر جیون، میرے پتر دی خیر میں شاباش، شادی اس طرح نہیں لالا ہے، ہاتھ اچھے رمن انہوں علی اکھنا نہیں آتا، ان کی مجبوری ہے، باقی بولے دے ہائے بری۔
کرنے والی ہوتے نہیں کہ میرا انتظام کی تھی بڑا لطف آیا کوٹے آن دا بڑا مزہ آیا مولا دی قسم بے ارادی میں پڑھی جانا میرا کاپی کھولنے دل نہیں پہ کرتا ہاں اسے پتہ لگ جائے کہ اس کی زندگی کی آخریات ہے اور وہ قبر حسین پہ آ جائے معصوم فرماتے پھر محشر تک جیے اسے موت نہیں آئے پیغام بھائی یہ میرا گھر ہے 14 کی قسم میرا گھر ہے میں بھٹو کی والدہ کو اتنا ہی احترام دیا کرتا تھا جتنا میں اپنی ماں کو دیتا تھا مجھے عزت ذکر کی قسم ہے یہ ذکر پہ میں باوضو ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں یہ میرا گھر ہے اتنا احترام میں نے اس گھر کو دیا اتنا احترام اس گھر نے مجھے دیا ہے یہ بانیان آج کی مجلس کے کائنات توڑ کے میری تلی پہ رکھ دیں میں اس جملے کے بدلے قبول نہ کروں تاتا کو قتل حسین محشر تک جیے موت نہیں آئے گی بندہ کھڑا ہو گیا کہ اپنے رسول کیوں حسین کے گھبے کے نیچے موت کیوں نہیں آئے گی فرمایا موت سختی کا نام ہے سختی کا فرشتہ قبر حسین پہ آتا ہی نہیں سلامت رہے شہزادی آپ پہ راضی کائنات کے مالکن آپ پہ راضی تھکے ہو نہ نہیں یہی بنتا تھا شاباش لبیک یا حسین لبیک یا حسین اپنے بچے واسطے دعا کھیلے مالک دعا قبول فرما بادشاہ راضی ہوں سوائے غم حسین دے ہر غم تو محفوظ ہے کائنات دی مالکن اس طرح ہے سختی کا فرشتہ قبر حسین پہ نہیں دیول ہے اچھا زمانہ تھا مامون کا میرے آخر بادشاہ کا دور ہے نا یہ زمانہ تھا مامون کا اور کوئی یہودی عالم آ گیا اور اس نے آگے اپنے کرشمے دکھانے شروع کر دی ایسا لگا کہ 2-4 دنوں میں سارے مسلمان یہودی ہو گئے مامون پریشان ہو گیا بادشاہ کو تکلیف دی بادشاہ نے کہا یہ کرتا کیا ہے مولا غیب کی خبریں بتاتا ہے کہتا صبح بارش ہوگی ہو جاتی غیب کی خبریں بتاتا ہے مولا کہتا صبح بارش ہوگی ہو جاتی کہتا دوپہر کو رک جائے گی رک جاتی ہے کہتے ہیں فلاں بندہ صبح مر جائے گا وہ مر جاتا ہے اس کے گھر بچہ پیدا ہو جائے گا ہو جاتا ہے اس کی گائے مر جائے گی مر جاتی ہے اس کے گھر میں آگ لگ جائے گی لگ جاتی ہے مولا یہ آنے والی باتیں بتا دیتا ہے بندے کی جیب میں کیا ہے بتا دیتا ہے بندے کے پیٹ میں کیا ہے بتا دیتا ہے بندے نے کھایا کیا ہے بتا دیتا ہے بندے نے چھپایا کیا ہے بتا دیتا ہے لوگ اسلام سے پیچھے ہٹ رہے ہیں فرمایا اچھا چلو ہم آ رہے ہیں چلو ہم آ رہے ہیں اسے بلا لو ہم آ رہے ہیں سلطان انبیاء کا امامہ سر پہ رکھا ولایت مرتضوی کی آبادوش میں ڈالی حسنین کے تلووں سے مسنالین میں پاؤں ڈالے وقت کا علی محمد بن کے چلا اردو میں پڑھیا کرا ہوا میرا لنگر ہی نہیں کری دا مولانا واسطہ 4 پلیٹاں کھا جاتے وقت کا علی محمد بن کے دربار کو چلا سارا دربار کرام کھڑا ہو گیا اس کو بھی اٹھنا پڑا بیٹھ گیا ہاں کیا علم ہے تیرا میں کل کی بات بتا دیتا ہوں جو ہونے والا ہے وہ بتا دیتا ہوں جو آپ کی جیب میں ہے بتا سکتا ہوں جو آپ کے دل میں ہے بتا دیتا ہوں یوں ہاتھ چھپلا تسبیح میرے مولا کے جیب میں ہاتھ نکالا تو مٹھی بند فرماتے بتا کیا ہے میں کہہ رہا ہوں میں شوکت کہہ رہا ہوں مجمع میں 2 لوگ ہیں ایک شیعہ بھائی ایک سنی بھائی سنی بھائیوں کا میں نوکر ہوں سنی بھائیوں کا میں مقروض ہوں سنی بھائیوں کا میں شکر گزار ہوں سنی بھائیوں نے اربعین کے موقع پہ اپنے حسینی ہونے کا
بھرپور ثبوت دیا ہے. پورے پاکستان کے سنیوں نے مجلسوں میں جا کے، میلاد میں جا کے، مجلس میں جا کے، ماتم کر کے، عزاداروں کو پانی پلا کے، کالے کپڑے پہن کے، عزاداروں کی زنجیریں پکڑ کے، عزاداروں کے ساتھ یا حسین کر کے، شبیہ کہوار حسین شبیہ زلجنا کو ہاتھ ڈال کے پورے پاکستان کے سنیوں نے ثابت کر دیا ہے کہ شیعہ بھی حسینی ہے، سنی بھی حسینی ہے. میں معتبر اداروں کا بھی شکر گزار ہوں، میں اپنے چیف جسٹس کا بھی شکر گزار ہوں، میں پوری عدلیہ کا بھی شکر گزار ہوں، میں چیف آف آرمی سٹاف کا بھی شکر گزار ہوں، میں وزیر اعظم پاکستان کا بھی شکر گزار ہوں، میں چاروں صوبوں کے وزراء اعلیٰ کا بھی شکر گزار ہوں، میں چاروں صوبوں کے گورنرز کا بھی شکر گزار ہوں، میں پورے پاکستان کے ڈی سی اوز کا، ڈی پی اوز کا، ایک ایس ایچ او کا بھی شکر گزار ہوں. پورا حسینیت کا رول ادا کیا ہے. ہر سنی نے، ہر شیعہ نے یہ ثابت کیا کہ حسینی امن پسند ہے، ہمیں پاکستان سے پیار ہے، ہمیں پاکستان کی سالمیت سے پیار ہے، ہمیں اس وطن کی گلی گلی سے پیار ہے. ہم تعمیر چاہتے ہیں، تخریب نہیں چاہتے. میں کروڑوں سلام کرتا ہوں ہر سنی بھائی کو، لیکن اس جملے پہ کہہ رہا ہوں سنی بھائی نہ بولے گلا کوئی نہیں، شیعہ نہ بولا میں قبر تک اس کی جانی نہیں چھوڑوں گا. فرماتے پتا میری مٹھی میں کیا ہے، دیکھتا گیا، لکیریں کھینچتا گیا، رمل مارتا گیا، تختیاں پلٹتا گیا، کاغذ پہ سیاہیاں اٹھیرتا گیا، قلم تھک گئے، سیاہیاں ٹوٹ گئی، دوات میں آپلے پڑ گئے، کاغذ خراب ہو گئے. ایسے جھکتا پاؤں پہ جھکا. فرماتے جھکا کیوں ہے؟ میں پوچھ رہا ہوں میری مٹھی میں کیا ہے، بتاتا کیوں نہیں؟ کہتا سمجھ آئی ہوئی ہے، مجھے یہ پتا ہے تیری مٹھی میں کیا ہے، پریشانی یہ ہے یہ ہو کیسے گیا؟ فرمایا کیا ہوا؟ اس نے کہا جنت زمین پہ کیسے آئی؟ تمہارے سننے کی کیا بات، تمہارے بولنے کی کیا بات. ٹھیک ہے بیٹا، پریشانی بس ٹھیک ہے، آگے شاہ جی چلو ٹھیک ہے بھیج دوں. پریشانی یہ ہے، میں پریشان اس لیے ہوں کہ جنت یہ زمین پہ کیسے آ گئی؟ فرمائے یہ خاک شفا ہے. قربان کر دوں، ہزار شوکت نثار کر دوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ خط تھکی تو نہیں طبیعت، یہ خط امام شاہ صاحب تشریف لے آئے ہیں، آپ جب کہیں گے میں چلا جاؤں گا. تھکی جو طبیعت تو نہ جاؤں. جنت زمین پہ کیسے آئے؟ معصوم فرماتے جب زوال کا دل کرتا ہے تو کربلا سے واپس جاتا ہے. میرے تو اعتبار نہیں آیا انہیں تو پوچھے. معصوم فرماتے جب ظاہر کا دل کرتا ہے وہ واپس جاتا ہے. فرشتے کہتے مالک وہ واپس جا رہا ہے، ہم بھی واپس آئیں. مالک وہ گھر آ رہا ہے، ہم بھی گھر آئیں نا. اللہ فرماتا ہے جہاں حسین کے ظاہر کے قدم ہیں وہی تمہارا گھر ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بادشاہ فرماتا ہے جہاں حسین کے زبان کے قدم لگتے آ رہے وہی تمہارا. ناراض نہ میرا علامہ حاضر ہوا تو ہوتا ہے شیر میں پڑھتے ہی نہیں پیا رہے. جہاں حسین کے زبان کے قدم لگتے جا رہے ہیں وہی تمہارا گھر ہے. اسے گھر پہنچاؤ. فرشتے حسین کے ظاہر کو گھر پہنچاتے ہیں. گھر پہنچا کے مالک کو گھر آ گیا. اب ہم واپس آئیں. اللہ فرماتا ہے کروڑوں ہیں میرے پاس تمہارے جیسے.
سے میں یہ 2-4 ہزار فرشتے کیا کروں گا؟ کفو بباب عبدی، میرے بندے کے دروازے پہ بیٹھ جاؤ. کفو بباب عبدی، میرے بندے کے دروازے پہ بیٹھ جاؤ. مالک کرے کیا؟ کرتے کیا تھے؟ مالک دروازے پہ بیٹھ کے کرے کیا؟ فرمایا کرتے کیا تھے؟ یہ میں قیام کرتا تھا، میں رکوع کرتا تھا، میں سجدہ کرتا تھا، میں تسبیح کرتا تھا، میں تحلیل کرتا تھا، میں درود پڑھتا تھا، میں صلوات پڑھتا تھا، میں صلاۃ پڑھتا تھا. فرمایا یہی کرو. یہی کرو. فسبحونی وقدسونی وہللونی، تسبیح کرو، تقدیس کرو، تحلیل کرو. کرو تم وقت ذالک فی حسناتہ، لکھو اس کے کھاتے میں. تھینک یو، بہت شکریہ. یہ ہے میری مرضی کی راہ. تسبیح کرو، تقدیس کرو، تحلیل کرو. وقت ذالک فی حسناتہ، کرو تم، لکھو اس کے کھاتے میں. مالک ہفتہ 2-4 دن کب تک؟ فرمایا الی یوم وفاتہ. جب تک میں اسے واپس نہیں بلا لیتا، تب تک اس کے دروازے آپ بھائی بات کرو، تب تک اس کے دروازے پہ بیٹھو. اس کے دروازے پہ روزدار بیٹا محسوس نہیں کرنا یہ ممبر پہ جو کچھ پڑھا گیا ہے یا پڑھا جا رہا ہے وہ ممبر کی زبان ہی نہیں ہے. ممبر کی زبان قرآن ہے، ممبر کی زبان تفسیر ہے، ممبر کی زبان حدیث ہے، ممبر کی زبان قول معصوم ہے. یہ حرامی حلالی پڑھنے کا ممبر نہیں ہے. نہ ولایت پڑھنے کے لیے لفظوں کا سہارا لینے کی ضرورت ہے. اگر کسی کو ولایت سننے کی تہذیب ہے تو آؤ میں ولایت پڑھ رہا ہوں. معصوم فرماتے ہیں زائر حسین کی زندگی کا آخری دن آتا ہے، ملک الموت پوری تیزی سے اس کے گھر کی طرف جا رہا ہوتا ہے اور اللہ فرماتا ہے کہاں جا رہا ہے اسرائیل؟ مالک اس کی زندگی کا آخری دن ہے، روح قبض کرنے جا رہا ہوں. مالک فرماتا ہے تو آ جا، میں جا رہا ہوں. مسئلہ جواب دے گئے. کیا ہوا؟ پسینہ آ گیا. جی دیکھو بھائی، جی میرے بچوں، جی میرے بچوں، اچھی ماں کے بیٹے ہیں یہ. ہاں شاباش میرے بچوں. تمہارے یہ بزرگ جی ہیں جنہوں نے تمہیں تربیت دی ہے. تمہاری ماں کو سلام ہے جنہوں نے تمہیں علی علی کر کے پالا ہے. معصوم فرماتا ہے لم یقبض روحہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی طاقت نہیں حسین کے دربار کی روح قبض. اللہ کے علاوہ طاقت نہیں کسی کی حسین کے ظاہر کی روح قبض کرے. بے روح زوار کی روح لے جاتا ہے. کی ہوا چودھری؟ اتنا خلف سے نہیں تھی جی میں بالکل چپ کر گیا. مرضی توڑی. سویرے اٹھے آتا ہے 4 نان کھا دے، 2-4 بھجے دے پامے کھا دے، پھر لسی پیتی سو رہا. میں اردو شبدوں بھی پڑھیا کرتا. بے روح زوار کی روح لے جاتا ہے. فرشتے کہتے مالک وہ تو وہاں چلا گیا، اب ہم آئیں. اللہ فرماتا ہے نا غسل میں شرکت کرو. غسل ہو گیا، اب آئیں نا کفن میں شرکت کرو، کفنانے میں شرکت کرو. کفن ہو گیا، جنازہ اٹھانے میں شرکت کرو. جنازہ اٹھ گیا، جنازے کے پیچھے پیچھے چلو، پیچھے پیچھے چلتے رہے. جنازہ پڑھو، جنازہ پڑھو. گواہی دو لا نعلم منہ الا خیرا، ہم اس کے بارے میں خیر کے علاوہ جانتے کچھ نہیں ہے. اس کے بارے میں خیر کے علاوہ جانتے کچھ نہیں ہے. قبر بنانے میں شرکت کرو، قبر بن گئی. دفنانے میں شرکت کرو، دفن ہو گئے. تعویذ قبر بند کرنے میں شرکت کرو، تعویذ قبر بند ہو گئی. مالک اب جائیں، صرف وہ مزہ لے سکے گا جو اردو زبان کا مزہ لے سکتا ہے. فرمایا نا اب زوار حسین کے زوار بن جاؤ. شاباش 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 شاباش. تمہاری نسل لیے، تمہارے بچے لیے زندگی نہ پڑے سنانے میں ایک بات ہے. آئی کا سوال ایک بات ہے کہ انہوں نے کھاتے جی قرآن دی قسم ہے. سلام ہے انہوں نے
جیو وہ چلانے والے ہو وہ صحیح حال والے ہو وہ تھوڑی نسل جیوے تھوڑے پتر جیونی آ کروڑوں والی شکریہ شامل رضا حسین کے سوار کے زوار بن جاؤ کفو بے قبر عبدی میرے بندے کی قبر پہ بیٹھ جاؤ فسبحونی وقدسونی وحللونی تسبیح کرو تقدیس کرو تحلیل کرو مالک ابھی آؤ کتنے دن بیٹھنا ہے اللہ فرماتا ہے دن نہیں گنو الہ یوم القیامہ مالک فرماتا ہے دن نہیں گنے الہ یوم القیامہ قیامت کی فجر تک حسین کے زوار کی قبر پہ بیٹھ کے تسبیح کرو تقدیس کرو تحلیل کرو یہ جتنے جملے میں نے اب تک پڑھے ہیں ایک ایک لفظ کا میرے پاس حوالہ ہے جب تمہارا دل کرے بھٹو صاحب سے کہو حسن سے کہو قلب سے کہو عزدار سے کہو یہ بھائی الطاف سے کہو اس پورے پنڈال میں جو لوگ مجھے جانتے ہیں کسی سے کہو شوکت پڑھ گیا حوالہ چاہیے میں 10 ربیع کو آ رہا ہوں مجھے حکم کرو میں کتابیں ساتھ لے آؤں میں 7 نومبر کو آ رہا ہوں مجھے حکم کرو میں کتابیں ساتھ لے آؤں جتنے جملے ایک کتاب نہیں تو 25-26 کتابیں پڑھی ہیں میں نے اس کے لیے کوئی جملہ کہیں سے کوئی کہیں سے کوئی کہیں سے کوئی کہیں سے کھل اکٹھے کیے گلدستہ بنایا تمہاری بارگاہ میں حاضر کر دیا جو اب تک میں نے پڑھا ہے میرے پاس حوالہ ہے جو میں اب پڑھنے لگا ہوں میرے پاس حوالہ نہیں ہے میں منبر پہ کہہ رہا ہوں اس جملے کا میرے پاس حوالہ نہیں ہے میرے اندر ایک کتاب ہے جس کا نام ہے عقیدہ اس کے پہلے پیج پہ یہ جملہ لکھا ہوا ہے میرے پاس ظاہراً حوالہ نہیں ہے زندگی میں ایک بار کربلا ضرور جانا شیعہ رہو سنی رہو زندگی میں ایک بار مہربانی کرنا کربلا ضرور جانا ثواب کتنا ہوگا میں نے تمہیں بتایا ہے نبی کتنا راضی ہوتا ہے میں پڑھ چکا ہوں اللہ کتنا راضی ہوتا ہے میں پڑھ چکا ہوں فرشتے کتنا پروٹوکول دیتے ہیں میں پڑھ چکا ہوں کائنات کا حکمران تم سے کتنا راضی ہوتا ہے یہ میں تمہیں سنا چکا ہوں اب جو جملہ میرے اندر سے نکلا ہے وہ میں تمہیں سننے لگا ہوں بندہ امیر ہو یا غریب بندہ چودھری ہو یا کمی بندہ شاہ ہو یا فقیر بندہ حکمران ہو یا خادم بندہ پہلی بار کسی بھی جگہ پہ چلا جائے اجنبیت کا احساس اسے تنگ کرتا ہے ساہیوال کا بندہ پہلی بار چیچا وطنی چلا جائے چیچا وطنی کا بندہ پہلی بار چراغے میں آ جائے ڈرتا رہتا ہے اس گلاس کو ہاتھ لگاؤں نہ لگاؤں اس روٹی کو چھوں نہ چھوں اس کمرے میں جاؤں نہ جاؤں اس بیڈ پہ سوؤں نہ سوؤں اجنبیت کا احساس نئی جگہ پہ تنگ ضرور کرتا ہے 94 ساہیوال ہڑپا چیچا وطنی کے چنے ہوئے ماتمیوں سنی شیعہ بھائیوں زندگی میں کم سے کم ایک بار کربلا چلے جاؤ سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا جنت میں جا کے اجنبیت کا احساس قبلہ دے کھاتے سے پڑی گئی نہیں اب گنجائش جانا ہے اچھا درود پڑھے مل کے باقی تھا کہ پڑھ دو درود تو میں کو بھائی پڑھ دوں آئیے جی آئیے عالی مرتبہ عزیز محترم سید زادہ جناب عمران قاسمی بڑا معتبر نام ذکر مظلوم کی دنیا کا میں انہی کا ہی انتظار کر رہے تھے ہم لوگ بس یاد ہی مطلب ان کا آنے ہی میرا جانا بالکل سمیٹ لی میں نے بات یہی 4 مصرے اسی پہ تمام چلو مولا مہربانی غازی اس طرح دے راہ بڑا خراب ہے سمجھا کر ان پتہ ہی کونی میں سمجھتی علی راہ کی گیا مولا تو نے عزت دیں سوائے غم حسین کے ہر غم سے محفوظ رہو رب اکبر سے کہیں گے یہ فرشتے آ کر میں تے جلانا حاضر کر لیا اپنا 1 گھنٹہ ہو گیا میں شعر پڑھی کہ انہیں نہ آکھے کہ میں ایک شعر پڑھوں گا تو جاؤں رب اکبر سے کہیں گے یہ فرشتے آ کر آئینے فرش کے ہموار ہوں پھر بات بنے
سمجھ نہیں آئی کہ میں کون چلے میرا آخری بادشاہ کعبے کی چھت سے اترے گا دادا کی تلوار بے نیام کرے گا اور اس انداز میں لڑے گا میرا آخری سلطان کہ ایک آواز آئے گی رکب اکبر سے کہیں گے یہ فرشتے آ کر آئینے فرش کے ہموار ہو پھر بات بنے جتنی رفتار سے تلوار چلاتا ہے نا یہ ملک الموت بھی دو چار ہوں زیادہ سے زیادہ 1.5 سے 2 منٹ یہ کہاں شروع ہو جائے میں مسائل پڑھتا ہی نہ عمران پڑھتا بھول پڑھے گا چلو کیونکہ کی سفر ہے تو بڑی دور سے آئی ہوئی ہے وہ بہنیں جنہوں نے بھائیوں کا پہلا چہلم زندان میں کیا تو بیٹا کتنی مشکل بات ہے بہن کے لیے بھائی کا چہلم اور زندان کائنات کی پہلی بہن ہے جو بھائی کے دفن کے 1.25 سال بعد پہلی بار بھائی کی قبر پہ ہے اللہ میں سے مجمد ہزارہ والی مسائل پڑھیں گے گڑ کے بیٹا 2 منٹ وہ بھی گڑ کے زیادہ تو زیادہ ایک شعر پڑھوں گا تھوڑی ہم جا کے یہ سے چھڑ دینا بھائی جان دادی نے میرے دعا کر دیا جائے شعر بھی میرا نہیں قاری شبیر حسین ضیاء نام کے ایک شاعر ہے چنیور سے بہت ناکارہ ردی آدمی ہے وہ امام سے کے ممبر پہ جھوٹ بولتا ہے کسی کا شعر اپنے نام سے کرتا ہے قاری شبیر حسین ضیاء کا شعر ہے مولا کی بارگاہ میں چلے گئے مولا ان کے درجات بلند فرمائے اس شعر کا دوسرا تیسرا بٹو میں کوئی اتنی دیر ماتم کر چکا ہوں اپنی گاڑی میں روز جب سے ہماری سفر شروع ہوا ہے میں روز سنتا ہوں روز اپنے آپ کو سناتا ہوں روز ماتم کرتا ہوں قاری صاحب فرماتے ہیں جب شام کے زندان سے گھر جائے گی زینب عزادات کدے نہ رہو شاید میں سے شیر پیچھو اللہ اکبر تیری اکھاں جی بابا یہ مجھ سے بھی ہو سید ہے میں نوکر جو ہوں میری مجال ہے شاید میں سے شیر پیچھو چھوڑ دے شاید ایک کل اور کرو فرماتے ہیں جب شام کے زندان سے عمران سمیت تقریب دیڑی ہے سیدہ دے ایک باری ہاتھ چاہو اولاد بطول میری منت دن ایک باری ہاتھ چاہے جے اے میں معاف کریے رہا بادشاہ جی گل بڑی اوکھی ہے تے قاری صاحب نے کیتی ہے سلنگے چاہے کہ میں پتہ نہیں کتنی باری ماتم کر چکا ہوں وہ اندر نے جب شام کے زندان سے گھر جائے گی زینب سغرا سے گلے ملتے ہی مر جائے اللہ اکبر اللہ دلن نہیں والا بھروسہ دیر تو مجبوری ہے نا دلن والا ہاتھ ماریا کری یار علی کی بیٹی بھائیوں کے قبرستان میں آئی ہے جا کسی بہن سے پوچھ یہ مرحلہ کسی بیٹی سے پوچھ رہے ہیں کتنا مشکل کام ہے اللہ اکبر جی میں تیرا نوکر ہوں اب تک میں طور پڑھنا ہے ایک شعر میں اپنا پڑھے ہے ایک میلی دی بیٹی دا ایک قاری صاحب دا پڑھے ہے ایک میلی دی بیٹی دا شعر پڑھوں گا میں ممبر چھوڑ دوں میں زندہ بیٹیاں علی کی مر کے آئی ہے مدینے واہ 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 اور تو اٹھے ماتم نے سلام ہے یا چنان میں کا کیا مزاج ہو گیا شاباش شاباش اور میری اماں ہے ماتم قبول ہوگی ہاں ضرور ماتم کیا کرو تمہیں خود نہیں تسی سید ہو نا تسی یہ گل کر سکتے ہو میں توڑے لفظ کر دینا میری حیثیت نہیں آتا مر کے آئیے یا انہاں مار کے بھیجی بادشاہ نے گھر کی دیوار پہ ہاتھ پہ عمران جملہ کھینچے میں اس جملے نو صرف کھول دیا نا کہ میں نے غازی دی قسم